کون؟ بولو بولو، وجود عطا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اور ایک قطرہ آب سے جناب والا، اسی قطرہ آب سے انسان کو شکل کے اندر، انسان کو یہ شکل عطا کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ رب کون ہے؟ تو فرمایا وہ اس کی کوئی جہت نہیں، اس کی کوئی سمت نہیں، اس کی کوئی شرق نہیں، نہ اس کا زمین ہے، نہ اس کا یسار ہے، نہ اس کا فوق ہے، نہ اس کا تخت ہے۔ تو پھر اللہ ہے کون؟ تو آؤ سنو اللہ کون ہے۔ تو فرمایا اللہ الذی لا جہت لہ ولا حیت لہ، لا جہت لہ ولا حیت لہ، لا جسم لہ ولا جسیم لہ، لا قسم لہ ولا قسیم لہ، ازلی ابدی سمدی، لا اول لہ ولا آخر لہ، لا ظاہر لہ ولا باطن لہ۔ اللہ وہ ہے، نہ اس کی کوئی جہت ہے، نہ اس کی کوئی سمت ہے، نہ جناب والا اس کا زمین ہے، نہ اس کا یسار ہے۔ پکڑو تو پکڑائی نہیں دیتا، دیکھو تو دکھائی نہیں دیتا، محسوس کرو تو محسوس نہیں کیا جا سکتا۔ تو پروردگار عالم کی بارگاہ میں آؤ سوال کریں، اور ربا سونیا تو کون ہے؟ آخو ایک دفعہ محبت نال سبحان اللہ۔ اللہ سونیا تو کون ہے؟ تو جناب والا میرا رب اعلان فرماتا ہے، او اللہ سونیا تو کون ہے؟ اس لیے کہ یہ دنیا جب تک کسی کو دیکھ نہ لے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ دنیا جب تک کسی کو دیکھ نہ لے ماننے کو تیار ہوتی نہیں ہے۔ اللہ سونیا تو کون ہے؟ تو فرمایا او میرا سونا محمد، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ او میرا سونا محمد، جب کائنات والے تجھ سے سوال کریں کہ رب کدھر ہے، کہ رب کدھر ہے، تو محبوب کہہ دے کہ انی قریب، او لوگوں میں تمہارے قریب ہوں۔ میں کدھر ہوں جی؟ تمہارے سارے ایک دا بولو والا، سارے میلاد نہ مہینہ تقریر زور لانے مولوی ہیں۔ میں ویسے خوش طبی کے لیے جے کدہ کدہ پھنس جاؤ تو پھر بولیا کرو، حضور کا ذکر ہے نا، کسی دنیا دار کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب جدو لوگ تواڈے کولوں سوال کرن کہ رب کدھر ہے، تو محبوب کہہ دے کہ انی قریب، لوگوں میں تمہارے قریب ہوں۔ اللہ سونیا کتنا قریب؟ تو فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ تمہارے قریب ہوں۔ اب جناب والا ایک دعویٰ توحید ہے، ایک دعویٰ توحید ہے، اب اس دعوے کی تکمیل کرنی ہے، اس دعوے کی تکمیل کرنی ہے، مگر اس کے لیے کوئی عینی شاہد کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے کوئی عینی شاہد ہو جو بتائے کہ رب ہے، جو بتائے کہ رب ہے، سارے بولو نا، جو بتائے کہ رب ہے۔ تو جناب والا مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں، ساری مخلوق خدا جناب حضرت عیسیٰ کی بارگاہ میں چلی جاتی ہے، اے اللہ کے نبی عیسیٰ بتائیے کیا اللہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ہے۔ اے عیسیٰ دلیل کیا ہے؟ تو فرمایا جس رب نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا وہ رب ایک ہے، جس رب نے مجھے بغیر باپ کے پیدا کیا وہ رب ایک ہے۔ اے عیسیٰ تُسا رب کی ڈٹھا؟ فرمایا تکیا نہیں، مگر موسیٰ بھی یہی کہتے ہیں کہ رب ایک ہے۔ موسیٰ کی بارگاہ ہے، اے اللہ کے نبی موسیٰ آپ بتائیے کیا رب ہے؟ فرمایا ہاں ہاں رب ہے۔ موسیٰ تمہارے پاس
پاس دلیل کیا ہے؟ تو موسیٰ کہتے ہیں جس سے کوہ طور پر جا کر میں باتیں کرتا رہا وہ رب ایک ہے۔ توجہ ہے جی؟ ایک دفعہ آخو سبحان اللہ، تھکی گئے ہے نا، ایک دفعہ پھر آخو سبحان اللہ۔ موسیٰ کلیم کہتے ہیں لوگوں دلیل یہ ہے جس رب سے جا کر کوہ طور پر میں باتیں کرتا رہا ہوں وہ رب ایک ہے۔ اے موسیٰ کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا دیکھنے کے لیے چلا تھا مگر لن ترانی کی آوازیں آ رہی تھی، دیکھ نہیں سکتا۔ اے جناب والا، پھر جناب والا آگے چلیں تو حضرت ابراہیم کی بارگاہ ہے۔ ابراہیم کہتے ہیں کہ اللہ ہے۔ ابراہیم خلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں جناب والا جس رب نے نارے نمرود کو مجھ پر گلو گلزار کر دیا وہ رب ایک ہے۔ اے اللہ کے نبی ابراہیم کیا آپ نے رب کو دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں مگر آدم بھی تو یہی کہتے ہیں کہ رب ایک ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جناب والا حضرت آدم کی بارگاہ میں سوال کیا گیا، اے اللہ کے نبی آدم بتائیے کیا اللہ ہے؟ فرمایا ہاں اللہ ہے۔ آدم آپ نے دیکھا؟ فرمایا دیکھا نہیں مگر جبریل بھی تو یہی کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ جبریل کی بارگاہ میں ساری دنیا کا توحیدی آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اے جبریل اوے تو دسنا اللہ ہے؟ سارے محبت نال بولو سبحان اللہ۔ اے جبریل آپ بتائیں نا اللہ ہے؟ تو جبریل کہتے ہیں ہاں اللہ ہے۔ جبریل تسا تکیا، کہنے لگے دیکھا نہیں ہے اس لیے کہ سدرہ سے آگے جا نہیں سکا، اس لیے سے آگے جا نہیں سکا۔ جناب والا جب ہر طرف سے بس ہو جاتی ہے ساری کائنات کا توحیدی، چونکہ جناب والا دعوی توحید کی جناب والا تکمیل کرنی ہے، کسی اینی شاہد کی ضرورت ہے جو یہ بتا سکے کہ میں نے رب کو دیکھا ہے۔ تو جناب والا ساری دنیا کا توحیدی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ ساری دنیا کا توحیدی مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ کے اندر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جناب والا ساری دنیا کا توحیدی مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک کل کائنات کا توحیدی مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ او اللہ کے نبی آپ بتائیں نا کیا اللہ ہے؟ تو میرے نبی نے فرمایا لوگو قل هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ اے اللہ کے نبی کیا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ فرمایا اے لوگو تم دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں محمد نے اپنے سر کی آنکھوں سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں بلکہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے، ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے۔ تو پتا چلا رسول کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں، رسول کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا جو خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ ہو اسے رسول کہتے ہیں۔ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطے کی کیا ہنے جی؟ سارے بولے نا رسول کہتے ہیں۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا، پھر کس نے کہی؟ امام رازی نے بھی اس بات کو لکھا، امام بیضاوی نے بھی اس بات کو لکھا۔ فرمایا رسول اسے کہتے ہیں ہی الواسطۃ بین الخالق والمخلوق، جو مخلوق اور رب کے درمیان واسطہ ہوتا ہے۔
تو جناب والا یہ امام بیضاوی اور امام رازی نے لکھا کہ جناب والا اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطے کا نام رسول کہلاتا ہے. اللہ اور مخلوق کے درمیان واسطہ جو ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ رسول کہتے ہیں. یہاں پر ایک اور امام اٹھے, انہوں نے کہا سنو میری زبانی سنتے ہو تو میں نہ بتاؤں رسول کس کو کہتے ہیں؟ کہا کسے کہتے ہیں؟ تو فرمایا رسول اسے کہتے ہیں جو رب سے لیتا ہے, مخلوق کو عطا کر دیتا ہے اور مخلوق کی سنتا ہے اور رب تک پہنچا دیتا ہے. اب آئیے نا اس نبی کا ذکر خیر سننے کے لیے آئے بیٹھنے والوں, میرے رب کا قرآن بولا, اعلان ہو گیا یا ایھا الذین لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ. اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ ایمان والو او لوگو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا ہے. اب یہاں پر میں ایک بات آپ کو سمجھا کر اپنی بات کی جانب آتا ہوں. دنیا کے اندر 3 طرح کی محبتیں ہیں. کتنی طرح کی محبتیں ہیں عامر بھائی؟ 3 طرح کی محبتیں ہیں. ایک محبت ہے پیسے کی محبت. یہ محبت ہر بندے کے اندر پیسے کی محبت ہے. ایک محبت ہے اولاد کی محبت, اور ایک محبت ہے جان کی محبت. یہ 3 محبتیں ایسی ہیں کہ جو سب سے پہلے ہیں. پیسے کی محبت, اولاد کی محبت اور جان کی محبت. اس پیسے کو کمانے کے لیے انسان اپنا دیش چھوڑ جاتا ہے, پردیس کے اندر ساری زندگی بسر کر دیتا ہے. کیوں؟ تو آگے سے جواب آتا ہے بھائی پیسہ کمانا ہے. چونکہ اس پیسے کی خاطر بندہ نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے, دن رات ایک کر کے بندہ پیسہ کماتا ہے. مگر ایک وقت وہ آتا ہے کہ جب پیسے کی محبت بھی بس کر جاتی ہے. کہا وہ محبت ہے اولاد کی محبت. کہا وہ کیسے؟ کہا آج اگر بیٹا بیمار ہو جائے تو انسان ڈاکٹر سے یہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میری ساری زندگی کا سرمایہ لگا دو بس میرا بیٹا بچ جائے, بس میرا بیٹا بچ جائے. ساری زندگی کی کمائی جمع پونجی میری لگا دو, میرا سارا سرمایہ لگ جائے, میرا بیٹا بچ جائے, میری اولاد بچ جائے. میں نے کہا یہ دوسری محبت. اور اس پر بھی ایک محبت ہے. کہا وہ کون سی؟ تو فرمایا وہ جان کی محبت. جان کی محبت یعنی اولاد کی محبت پر ایک محبت ہے جسے جان کی محبت کہتے ہیں. جسے کس کی محبت کہتے ہیں جی؟ جان کی. ایک ماں اور ایک بیٹا اگر ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہیں تو اگر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ بھائی ان دونوں میں سے ایک جان کو ہم بچا سکتے ہیں, ایک جان ختم ہو جائے گی, تو ہم کہتے ہیں یار ماں کو بچا لو, بچہ بے شک مر جائے. پتا چلا کہ بعض جگہ ایسی آتی ہیں کہ جہاں پر اولاد پر بھی اپنی جان کو ترجیح دی جاتی ہے. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. فرمایا او کائنات کے اندر بسنے والوں, تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. کب تک؟ تو فرمایا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کر, پیسے سے بڑھ کر, اپنی اولاد سے بڑھ کر, اپنی جان سے بڑھ کر, حتیٰ کہ دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر جب تک میری ذات سے پیار نہیں کر لیتا وہ بندہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے. وہ بندہ صاحب ایمان ہو سکتا نہیں ہے. اب یہاں پر آج تو دنیا کے اندر طرح طرح کے لوگ ہیں. کوئی جھنڈیاں لگا رہا ہے, کوئی لائٹنگ کر رہا ہے, کوئی جناب والا جھنڈے لگا رہا ہے, کوئی بسترے اٹھا رہا ہے, کوئی کس انداز میں, کوئی کس انداز میں. ہر بندہ اپنے رنگ میں حضور سے محبت کر رہا ہے.
اب ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون بندہ اپنی محبت کے اندر سچا ہے، کون بندہ اپنی محبت کے اندر کھڑا ہے، کیسے پتا چلے؟ تو فرمایا اس کے لیے ایک چیز ہے، ایک پیمانہ ہے، جس پیمانے سے یہ بات پرکھی جا سکتی ہے کہ کون بندہ حضور کی محبت میں حقیقی ہے، جس کے دل کے اندر حضور کی حقیقی محبت ہے، وہ بندہ کون ہے؟ فرمایا کیسے پتا چلے گا؟ تو فرمایا پتا ایسے چلے گا، فرمایا کہ حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کے ذمہ لگا دی۔ اے ایمان والوں، میرے نبی سے پیار کرنا ہے، بس میرے نبی سے محبت کرنی ہے۔ فرمایا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اس سے مراد محبت حقیقی بھی ہے، اس سے مراد محبت مطلق بھی ہے، اور اس سے مراد محبت حسی بھی ہے۔ بات سمجھیے گا، حسی بھی ہے۔ فرمایا کیا مطلب؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ محبت حقیقی کیا ہے، مطلق کیا ہے؟ تو فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ کے نبی سے آگے نہ بڑھو۔ محبت مطلق سے مراد کیا ہے؟ فرمایا محبت مطلق سے مراد یہ ہے کہ ہر اعتبار سے نبی کو مقدم رکھو، نبی سے مقدم نہیں بلکہ ہر اعتبار سے نبی کو مقدم رکھنا ہے۔ ہر اعتبار سے نبی کو، بولو نا سارے جڑے آنے بس کری جاؤ، حضرت صاحب مولوی صاحب بس کرو، اونا ہو سبحان اللہ۔ ہاں جی، میں بات ختم کر رہا ہوں، سمجھیے گا، بات سمجھیے گا۔ فرمایا کہ محبت مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ہر اعتبار سے حضور کی محبت کی جائے۔ میں دنیا کی آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ دیکھیں دنیاوی ایک امامت ہے، حضرت صاحب امام ہیں، حضرت صاحب امام ہیں، مسجد میں امام ہیں۔ اب شرعی مسئلہ جو ہے، شرعی مسئلہ، شریعت یہ کہتی ہے کہ تمہاری اقتدا اس وقت کامل ہوگی کہ جب تک تمہارا پاؤں امام کے پاؤں سے پیچھے رہے گا۔ نماز میں کھڑے ہیں، اگر آپ نے امام سے آپ کے پاؤں آگے چلے گئے تو فرمایا کہ تمہاری نماز، تمہاری اقتدا درست نہیں ہوگی۔ یعنی اقتدا کے درست ہونے کے لیے ضروری کیا ہے کہ تمہارے پاؤں امام کے پاؤں سے پیچھے رہیں۔ آگے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی، بات سمجھیے گا، آگے جائیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تو چھوٹی امامت صغرا ہے نا، چھوٹی امامت ہے۔ تو میں نے کہا جو نبیوں کے سردار ہیں، جو ختم نبوت کے تاجدار ہیں، جو تاجدار حل عطا ہیں، جن کی خاطر اللہ رب العالمین نے کونین کو بنایا، تو پھر ان کی اقتدا کتنی کرنی ہوگی؟ تو فرمایا اگر دنیا کے اندر دوستی یاری، آپ اب آپ میرے ساتھ گپ شپ، امام کے ساتھ بندے کی گپ شپ بھی ہوتی ہے، فرمایا کہ امام کے ساتھ اگر گپ شپ ہو نا، دوستی یاری میں، نماز سے ہٹ کر اگر تم آگے پیچھے ہو جاؤ تو مسئلہ کوئی نہیں، مسئلہ کوئی نہیں، مگر جب بات مصطفیٰ کی آ جائے تو پھر تم نے اپنے قدموں کو بھی حضور سے پیچھے کرنا ہو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب سے پیچھے رہنا ہے، بات سمجھیے گا۔ اب یہاں پر حضور نبی رحمت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، اور صوفیاء نے اس بات کو لکھا ہے کہ محبت جس سے کی جائے اس کا جو سب سے پہلا جو سٹیپ ہے، جو سب سے پہلی سیڑھی ہے، وہ سیڑھی یہ ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا ادب کیا جائے، اس کا ادب کیا جائے، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں ہے۔ جس سے محبت کی جائے اس سے ادب کیا جائے اس کا۔ تو فرمایا کہ جب تم محمد سے آگے بڑھو گے تو یہ ادب نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، حضور سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ بس ایک بات صحابہ کی عظمت کے حوالے سے اور صحابہ نے حضور سے کیسے محبت کی، بات ختم کرتے ہیں۔ ہے جی، جی تسا آگیا تھا میں جناب 2 گھنٹے بھی اللہ لانے سے تیار بیٹھا، مگر محبت کے ساتھ سنیے گا۔ اور میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے فجر پڑھی تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، سبحان اللہ، ایک دفعہ سارے آخو سبحان اللہ۔
وہ میرے نبی کے صحابہ جنہوں نے فجر پڑھی تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے ظہر پڑھی تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے عصر پڑھی تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھا، جنہوں نے عشاء پڑھی تو میرے نبی کے چہرے کو دیکھا۔ کسی نے مکہ میں تو کسی نے مدینہ کے اندر دیکھا۔ اور میں قربان جاؤں نبی کے صحابہ کی عظمت پہ۔ اور لوگوں، کسی نے مکے کی گلی میں، کسی نے مدینہ میں دیکھا، آج میں جس یار کی بات کرنے لگا ہوں وہ میرے نبی کا وہ یار ہے جس نے مصطفیٰ کریم کو ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، پانچ بار نہیں، بلکہ جناب والا غار ثور کے اندر اپنی گود کو مانند بستر بچھا کر جناب والا حضور کو اپنی گود کے اندر لٹا کر ایک بار، دو بار، تین بار نہیں، بلکہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ جس نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نہیں، چار بار نہیں، بلکہ اپنے نبی کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھا ہے۔ جملہ دے رہا ہوں، سنیے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلاموں اور نبی نبی کرنے والوں، سنو۔ جو لوگ حج عمرہ کے لیے گئے قبلہ حاجی صاحب حج بھی کیتا، عمرے بھی کیے، آپ میں سے ایک تعداد ہے کہ جنہوں نے حج عمرہ کیا بحمدی تعالی۔ عامر بھائی مجھے بھی یہ سعادت حاصل ہوئی، میں نے عمرہ کیا۔ تو وہاں پر ایک پانی پیا جاتا ہے جسے کہتے ہیں زمزم۔ تے ایک وہ پانی ہے کہ جڑا روزے معاشر حضور اپنے صحابہ نال پلاسن، وہ پانی بھی تھا، اس نے کہنا جام کوثر، آب کوثر۔ مفسرین کے اندر بحث چلی، مفسرین کے اندر بحث چلی۔ جناب والا ایک مقام میرے نبی صحابہ کے ہمراہ چلے، صحابہ کے ہمراہ چلے، صحابہ کے ہمراہ چلے، صحابہ کو پیاس لگ جاتی ہے، ایک پیالہ پانی کا ہے، کثیر تعداد میں صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی نے انگلیوں کو پیالے کے اندر ڈالا، باہر نکالا۔ صحابہ کہتے ہیں لوگوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، جب نبی نے اپنی انگلیوں کو باہر نکالا، نبی کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے۔ حضور کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہیں، حضور کی انگلیوں سے پانی کے آخو نہ سنو چشمے جاری ہیں۔ مفسرین کے اندر بحث چلی کہ آب کوثر بھی بڑی شان والا، آب زمزم بھی بڑی شان والا، مگر مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ آب کوثر بھی بڑی شان والا، آب زمزم جو پانی ایڑی اسماعیل کے رگڑنے سے نکلا وہ بھی بڑی شان والا۔ مگر فرمایا لوگوں رب کعبہ کی عزت کی قسم، وہ انگلی جو، وہ پانی جو یار کی انگلیوں سے نکلا وہ آب کوثر سے بھی افضل، آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ فرمایا جو پانی یار کی انگلیوں سے نکلا وہ آب کوثر سے بھی افضل، آب زمزم سے بھی افضل ہے۔ اور میں نے کہا لوگوں، جن میرے نبی کے صحابہ نے نبی کے انگلیوں سے نکلنے والے اس پانی کو پیا ہوگا، اللہ نے تیرے میرے نبی کے یاروں کو کتنا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو پھر سارے مل کر شامل ہو جائیں کہ سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ، اوے سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، اوے واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، سنیاں دا نعرہ ہر جا صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ، واہ واہ صحابہ۔ کون میرے نبی کے صحابہ جنہ تھم کفر دے، بڑے
کیسے تھم ہو جنہ تھم کفر دے او لیٹا کے چھوڑے جنہ وچ سمندراں او دوڑا اے گھوڑے دریا جنانو تیرا صحابہ بابا صحابہ ہو بابا صحابہ بابا صحابہ. جناب والا میں بات کر رہا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل خلیفہ بلا فصل حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گل آخری ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اذان آخری علماء موجود ہیں اور میں سند کے ساتھ حدیث پاک پیش کر رہا ہوں بڑی ذمہ داری کے ساتھ. بلال حبشی اذان آخری انتظار کیتا حضور نہیں آیا حضور نہیں آیا. بلال حبشی حضرت ابو بکر صدیق نے بارگاہ گئے عرض کیتی سونے آقا نہیں ہے آ جائیے مسلح پر امامت فرمائیں مسلح پر آئیں اور امامت فرمائیں. جملہ میں بڑی خوبصورت بات ہے پوری توجہ آپ رکھیں گے ادھر ادھر نہ دیکھیے گا خدا را توجہ رکھیے گا پوری. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا کہ صدیق آئیں اور نماز پڑھائیں. اچھا اب صدیق کرنے والوں بات سنیے گا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلح پر آ جاتے ہیں اور آ کر نماز شروع کر دی. نماز پڑھاتے جا رہے ہیں پڑھاتے جا رہے ہیں دوران نماز تیرے میرے مدنی حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آتے ہیں. جناب والا اب صحابہ کو خبر ہو جاتی ہے صحابہ کو پتا چل جاتا ہے آقا آ گئے. صحابہ کو پتا چل گیا آقا آ گئے. تو یہاں پر جناب والا رک کر جملہ سنیے گا. جناب والا صحابہ کو کیسے پتا چل گیا کہ آقا آ گئے؟ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ صحابہ کو کیسے پتا چلا نبی آ گئے؟ صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں پتا چل گیا آقا تشریف لے آئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فقیر سے پوچھو تو میں بتاتا ہوں کہ آقا جب آئے تو جناب والا صحابہ کرام کو خبر ہو گئی آقا آ گئے. اس لیے کہ آقا جب کسی کے گھر میں بھی جاتے ابھی گلی سے گزر رہے ہوتے گھر والے کو پتا چل جاتا نبی آ گئے. ابھی گلی میں ہوتے مگر گھر والوں کو پتا چل جاتا کہ نبی آ گئے. پتا کیسے چلتا؟ تو فرمایا پتا اس طرح چلتا اللہ کریم نے تیرے میرے نبی کو وہ شان عطا فرمائی ہے وہ کمال عطا فرمایا ہے کہ اللہ کے نبی عبداللہ کے نور نظر آمینہ کے لال جس گلی سے بھی گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جایا کرتی تھی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت میرے آقا جس گلی سے گزرتے وہ گلیاں. اچھا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں جدوں صحابہ پتا چلیا کہ حضور آ گئے نہ تو ہن صحابہ کیا کیتا انہیں پتہ لائی گیا کہ سونا آ گیا. ہن صحابہ نماز میں کھڑے ہیں تشریف فرمائیں. صحابہ پتہ ہے کیا کرنے ہیں ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کر دیا دوران نماز. جناب بے والا نام نہاد مسلمان توحیدی یہ کہتا ہے کہ نماز میں نبی کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا سنو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کرام نے ہاتھ پر ہاتھ یوں مارنے شروع کر دیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی یاد میں مگن ہے. صدیق اکبر کو پتا چل گیا کہ آقا آ گئے ہیں. میرے صدیق اکبر کو پتا چل گیا آقا آ گئے.
صدیق اکبر جناب والا مسلح چھوڑ کر پیچھے، صدیق اکبر مسلح چھوڑ کر پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے آ رہے ہیں، مگر میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، نانا صدیق پیچھے نہ، بلکہ نماز کو جاری رکھ، بلکہ نماز کو جاری رکھ، بلکہ نماز کو جاری رکھ۔ مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں، صدیق پیچھے، آقا آگے، مسلح امامت پر آ جاتے ہیں۔ اب سوال یہاں پر یہ ہے کہ جناب والا ہم نماز پڑھ رہے ہیں، باہر سے بندہ آیا، اسے کیسے پتا چل گیا کتنی رکعتیں ہو گئی، کتنی رہ گئی ہیں؟ ایک بندہ اچھا، اس کی کیا پتا کتنی رکعتیں پڑھی ہیں تو کتنی رہ گئی ہیں، نہیں نہ پتا لگنا۔ اب حضور باہر سے آئے، حضور کو کیا پتا تھا؟ جو کہتے ہیں نا کہ حضور کو پتا نہیں تھا، میں نے کہا یہ تیرا عقیدہ ہے، بلکہ میرے نبی کی تو وہ ذات ہے کہ حضور فرماتے ہیں علمتو علم الاولین والآخرین۔ او لوگو، اللہ کریم نے مجھے اول کا بھی علم عطا کر دیا ہے، آخر کا بھی علم عطا کر دیا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے ای کا علم بھی عطا کر دیا، آ کا علم بھی عطا کر دیا ہے۔ محمد یہ کون مکاب کے ہیں، محمد یہ کون مکاب کے ہیں، اس زمین آپ کی آسمان آپ کے ہیں۔ میرے نبی کے غلاموں، حضور سرور کونین مسلح پر تشریف لے آئے، نماز کو مکمل فرمایا۔ مکمل کرنے کے بعد حضرت صدیق اکبر سے مخاطب ہو کر جملہ کہا، بات ختم کر رہا ہوں۔ صدیق اکبر سے مخاطب ہوئے، جملہ فرمایا او صدیق کیوں پیچھے ہٹ گیا؟ حالانکہ میں نے تجھے کہا بھی تھا کہ نہ پیچھے آنا، نماز جاری رکھ۔ صدیق اکبر کا جواب سنو، صدیق بول کر کہنے لگے، سونے ما کانا لابنی ابی قحافہ ان یتقدم، ابو قحافہ کے پتر کی کیا مجال کہ حضور پیچھے اور وہ آگے کھڑا رہے۔ کہ ابو قحافہ کے پتر کی کیا مجال کہ حضور پیچھے کھلن تا ابو قحافہ نہ پتر اگے کھلے۔ حضور میری کیا مجال کہ میں پیچھے، میں آگے اور آپ پیچھے کھڑے رہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کے صحابہ نے ہمیں بتایا کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ ہو نبی کرنے والوں، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے۔ آج بھی حمدی تعالیٰ یہ خوبصورت بزم سجی، اور محترم میرے پیارے عزیز ہیں چودھری صاحب، آپ فرما رہے تھے کہ حضرت جاتے جاتے حضور کی اہل بیت میں بھی آپ نے ایک جملہ کہنا، اور میں کہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ